آج ہم اپنی ویڈیوز کا آغاز کر رہے ہیں مسجد ساحلہ میں سے، جو کہ عراق کے اندر کوفہ شہر کے اندر واقع ہے۔ یہ مسجد بہت ہی قدیمی مسجد ہے، مطلب اس کے اندر میں تو پہلی بار آیا تھا، تو اس کے اندر آنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں ان نبیوں کے مقام ہے۔ مطلب یہ اتنی پرانی مسجد ہے کہ نبی یہاں پہ آ کے رکتے تھے، یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، یہاں پر وہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی، یہاں سے 12 کلومیٹر دور ہی نجف اشرف ہے، جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی تدفین ہوئی، جہاں پہ آپ کا مزار اقدس ہے، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ مطلب ایک قدیمی شہر سے یہ بالکل ہی 12 کلومیٹر دور ہے، اور کربلا سے یہ آلموسٹ 94 کلومیٹر، مطلب 94 کلومیٹر یہ دور آ جاتی ہے یہ کوفہ شہر۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم جب صبح اٹھے تو یہاں پر جو پہلی زیارت پر ہم آئے وہ مسجد ساحلہ تھی۔ آپ اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کا صحن دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ بڑا تو نہیں تھا، مطلب اتنا چھوٹا بھی نہیں، لیکن یہ زیادہ بڑا بھی نہیں تھا۔ اب اس کے اندر جو برآمدے ہیں، اس کے جو صحن ہیں، وہ بہت خوبصورت بنے ہوئے۔ وہاں پر ہر نبی، جو بھی نبی آیا، جو بھی امام یہاں پر آ کے ٹھہرے، کیونکہ یہ کوفہ تھا، تو یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا گھر بھی یہیں ہے، یہیں پہ معصم تمار کا روضہ بھی یہی ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں پر کربلا کے والی نے اپنا سفیر بھیجا، مسلم بن عقیل، ان کی بھی شہادت یہیں پہ ہوئی، اسی کوفہ کے اندر۔ اور یہی وہ شہر ہے جہاں پہ مسلم بن عقیل کی دونوں بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ یہی وہ زمین ہے جہاں پر اگر میں کہوں کہ سادات کے قافلے کو پورے شہر میں گھمایا گیا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کو فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں ضربت لگائی گئی۔ یہی وہ شہر ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے ہم اس شہر کو دیکھیں گے تو یہ بہت ہی قدیم شہر ہے مسلمانوں کا، اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر کے لوگوں کے آج بھی مطلب ویسے لوگ ہیں کہ جو کوفی ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم یہاں پر ٹھہرے تھے، ہم یہاں پر رکے ہیں، ہم نے وہ ایک ایک جگہ دیکھی۔ اب یہ آپ جو جگہ دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر، اس جگہ کو امام مہدی علیہ السلام کے مطلب کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ جب آتے تو یہاں پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ اس کے برآمدے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام آ کے مطلب ٹھہرتے تھے، اپنی عبادات کرتے تھے۔ مطلب یہ کوفہ شہر بصرہ سے شام اور ان رستوں کی طرف جانے کے لیے نہیں، یہ بیچ میں پڑتا تھا۔ تو چونکہ یہ ایک بہت مقبول شہر تھا، تو جس کی وجہ سے کوئی بھی نبی یہاں سے گزرتا تھا شام جانے کے لیے، شام سے پھر وہ فلسطین، وہ سارے راستے یہیں سے نا، مطلب ایک جیسے آج کل ہمارا پاکستان ہے کہ انڈیا بھی پاکستان سے کے اندر سے گزر کے ایران عراق آ سکتا ہے، ایران عراق جا سکتا ہے، چین جا سکتا ہے، افغانستان، اس کے علاوہ سعودی عربیہ تو چلو ایک ساحل کی طرف سے ہے، لیکن مطلب جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کافی کنٹریز کا وہ کنیکشن ہے، اگر وہ زمینی راستہ اختیار کریں تو اسی طرح یہ کوفہ شہر بھی عراق کا وہ شہر ہے جہاں سے کوئی بھی قافلہ گزرتا تھا تو وہ اسی شہر سے ہو کے گزرتا تھا۔ ایک چیز مجھے اس مسجد کی یا عراق یا ایران میں سب سے بہترین لگی، آپ کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر آنے والے زائرین کے لیے ایک لائبریری بنی ہوئی، مطلب جب بھی کوئی زائرین آئے گا وہ کتاب پڑھے گا۔ اب یہاں پر آپ نے مقام ادریس علیہ السلام دیکھا، اس کی آپ نے زیارت کی۔ یہ مقام امام زمان علیہ السلام، یہ وہ جگہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام۔ مطلب انہوں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت مسجد ہے، میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ مطلب یہاں پر کوئی بھی آتا تھا تو اس کی یاد میں یہ تمام وہ مطلب وہ جگہ کو اسی طرح انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ مسجد ساحلہ میں آنے کے بعد، ہر نفل ادا کرنے بعد، تو اس کے بعد ہم اگلی اپنی زیارت کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ معصم تمار کی مطلب تھی زیارت۔ تو وہ
کوفہ کی مسجد جہاں پہ کوفہ کو گورنر ہاؤس بنایا گیا تھا مسلمانوں کا، مولا علیہ السلام نے اپنا وہ شفٹ کیا تھا گورنر کا نظام، تو یہیں پہ واقع ہوا ہے۔ یہ آپ محسن تمار کا آپ دیکھیں گے روضہ مبارک، یہاں پر ان کا گھر بھی تھا۔ تو یہ بہت بڑے محبان اہل بیت تھے، یہ بہت ہی زیادہ بڑے محبان اہل بیت تھے، یہ صحابی اہل بیت ہیں، اور انہوں نے اپنی جان اپنا بہت کچھ ہی اہل بیت کے لیے وہ کیا کہتے ہیں ان کی نظر میں وقف کیا۔ تو ان کا یہاں پر آپ روضہ دیکھیں گے، ان کے روضے کے بالکل ہی سامنے، جب آپ یہ روضہ دیکھنے کے بعد میں ابھی آپ کو جسٹ یہ محسن تمار کا دکھا رہا ہوں کہ کتنا خوبصورت بنایا ہوا انہوں نے۔ یہاں پر کھجور آج بھی لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس کا انٹیریئر پیس ایکسٹیریئر پیس اس کے اوپر لگائے گئے ہیں، اس کی چھت پہ کام دیکھیں، ان کا نام دیکھیں سامنے لکھا ہوتا ہے، جیسے آپ آگے آتے ہیں تو آپ ان پہ سلام پڑھتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے زیارت کی، تو آپ اس کے اندر وہ اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو آپ بریک لگا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اس کی دعا پڑھتے ہوئے اندر کی طرف آتے ہیں جہاں پہ آپ نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے یہاں سے اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کی، آپ دیکھ سکتے کتنا مبارک روضہ انہوں نے بنایا، کتنی پیاری انہوں نے اندر سے جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، ان تمام اہل بیت سے کوئی محبت کرتا تھا یا کسی کی عقیدت تھی یا کسی نے اہل بیت کے لیے اپنی کچھ بھی قربانی دی، چاہے وہ جان کی ہو، مال کی ہو یا کسی بھی قسم کی قربانی ہو، ان کے روزوں کو دیکھ کے نا دل خوش ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا ضمیر، اپنا سب کچھ ہی اہل بیت کے نام کر دیا، اور اہل بیت کے ساتھ جڑنے کے بعد ان کو جو کچھ ملا اس کا نعم البدل ہی نہیں۔ آج دنیا جو بھی جا رہی ہے مولا علیہ السلام کے گھر میں، جو بھی کوفہ جاتے ہیں وہ اس صحابی مولا علیہ السلام کے در پہ لازمی جاتی ہے، وہ یہاں پر آ کے اسلام ادا کرتی، یہاں پر ان کے لیے نوافل ادا کرتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے اور رشک کرتی ہے کہ یار یہ بندہ کتنا بڑا محبان اہل بیت تھا۔ تو یہاں پر آپ اندر کا روضہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اندر سے بنایا گیا اور کتنا ہی خوبصورت اس میں ڈیزائن وغیرہ کتنے پیارے اس میں بنائے گئے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محسن تمار کے روزہ مبارک سے ہونے کے بعد ہم کوفہ کی مسجد کی طرف روانہ ہوئے، وہ مسجد جہاں پہ مولا علیہ السلام کو ضربت لگی تھی۔ تو اس پہ یہ دیکھ سکتے ہیں دوپہر کا ٹائم تھا اور دھوپ اتنی تیز تھی، آپ اس کی شدت کا اندازہ یہیں سے لگا لیں۔ کوئی بھی بندہ آپ کو یہ اسکارف، ٹوپی یا رومال اس کے بغیر نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ گرمی کی شدت اتنی تھی۔ تو یہاں پر آپ سامنے مسجد کوفہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا گھر۔ یہاں پر میں یہ زوم کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر مسلمانوں کا گورنر ہاؤس تھا۔ تو ابھی تو سب کچھ تباہ ہو گیا، مسلمانوں نے اپنے سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے آتے ہوئے بھی ادب سے سر جھکا کے دستک دے کے آتے تھے۔ وہ گھر ہے جہاں سے ولایت شروع ہوئی، یہ وہ گھر ہے جہاں سے دین محمد کو فروغ ملا، یہ وہ گھر ہے جو اصل علم کے وارث، اصل دین کے وارث ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ میں کیا بتاؤں مولا علی علیہ السلام رہتے تھے، پاک سیدہ سلام اللہ رہتی تھی، یہ وہ گھر ہے جہاں پر پاک سیدہ زینب علیہ السلام نے اپنا بچپن گزارا، اپنا بچپن سے ادھیڑ عمر والی زندگی گزاری۔ یہ وہ مبارک گھر ہے جس کے بارے میں جو تعریف آپ کر سکتے ہیں، جہاں پہ فرشتے آتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، وہ بھی اپنے ادب سے دروازے پہ آ کے دستک دے کے مانگتے تھے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ امام حسن علیہ السلام کی پرورش ہوئی، یہ وہ گھر ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی پرورش ہوئی، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ مولا غازی عباس چلتے تھے، یہ وہ گھر ہے۔ میں کن کن کا نام لوں، ایک ایک کا نام لیتے ہوئے
اندر سے جو روح کو تسکین ملتی ہے اس گھر میں آ کے، جو آپ کو فیلنگز ہوتی. رش کیونکہ بہت زیادہ تھا نا، کہ اے سی بھی چل رہے تھے لیکن ٹمپریچر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آواز بھی بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مجھے مطلب وہ گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں تیرے مولا علی علیہ السلام پہ تھا. یہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام تھا. میری دنیا، میری زندگی، میری آخرت میں بھی اگر کہوں تو اس جتنا پیارا مقام مجھے نہیں نظر آیا. یہ مولا علی علیہ السلام کے صحن کے اندر یہ کنواں تھا جہاں سے آپ پانی بھرتے تھے، کیونکہ عرب لوگ گھروں میں ہی کنویں لگاتے تھے. تو یہ وہ جگہ، یہاں سے میں، آپ گلیاں دیکھ رہے ہیں، ایک ایک گھر، ایک ایک گلی، ایک ایک کونا، ایک ایک بازار اتنا پیارا بنا ہوا ہے کہ ابھی تک وہ اصل حالت میں تو نہیں ہے، لیکن مکان وہی ہے، زمین وہی ہے، ہوا وہی ہے، جگہ وہی ہے، محبت وہی ہے. اہل بیت سے محبت میرے ایمان کا حصہ ہی نہیں، میرا ایمان ہے. یہ فرمان ہے میرے مولا کا، یہ فرمان ہے میرے نبی کا. آج میں بہت زیادہ ایموشنل ہو رہا ہوں کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی ہے. آپ یہ جو صحن دیکھ رہے ہیں، یہ وہ صحن ہے جہاں پر اہل بیت چلتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مسجد کوفہ کے اندر کے مناظر اور جو زیارات ہے وہ دکھاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.